ایک الیکشنز کے بعد وہ صورتحال تھی. میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گا کیونکہ ہم لوگ ایز اے جرنلسٹ ایسی بریفنگ میں بیٹھتے ہیں جہاں ہمیں سوال جواب کرنے کا بہت موقع مل جاتا ہے اور انسائڈ انفارمیشن بھی مل جاتی ہے. عمران خان آرمی چیف جنرل باجوہ کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے پارٹنر ہیں. یہ سنی سنائی بات نہیں بتا رہا, یہ پکی آپ کو 100% تصدیق شدہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان آرمی چیف جنرل باجوہ کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے پارٹنر ہیں. تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ آپ میرے باس ہیں, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, میں آپ کا پارٹنر نہیں ہو سکتا. پھر نیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی بنائی گئی, عمران خان نے جنرل باجوہ کو اس کا رکن بنایا اور تعریفیں پل یہاں سے شروع ہوتا تھا, ختم ہونے کا نام ہی نہیں تھا. ایکسٹینشن ہو رہی تھی. میں بہت ساری چیزیں نہیں بیان کرنی چاہیے لیکن میں آج کل بتاتا اس لیے ہوں کہ اپنی خرابیاں وقت گزرنے کے بعد دوسروں کی خرابیاں ڈھونڈ کے آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. ایکسٹینشن ہو رہی تھی آرمی چیف کی, تو میں نے ان کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا تو عمران خان کا بیانیہ تھا کہ جنرل کیانی کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی, میں ہوا تو میں کبھی ایکسٹینشن نہیں کروں گا. تو وہ بیانیہ جو آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے تقریروں میں کہتے تھے, اب اپنی باری آئی ہے تو ختم ہو گیا. تو ان کے ایک سینئر موسٹ لیڈر کا جملہ میں کوٹ اینڈ کوٹ دہرا رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جتنی سپورٹ ہمیں جنرل باجوہ سے مل رہی ہے, نیا آرمی چیف لگا دیا تو اتنی سپورٹ ہمیں ملے گی نہیں, کیونکہ تاثر یہ تھا کہ ان سے حکومت چل نہیں رہی, حکومت تو وہ چلوا رہے ہیں. وہ بھی غلط تھا. ان کا کام یہ نہیں تھا کہ ان کی جگہ پہ بیٹھ کے منسٹریاں چلاتے یا وزیر ڈھونڈ کے ان کو دیتے یا سیکٹری ڈھونڈ کے دیتے یا بندہ بتاتے کہ وہ لوکسٹ اٹیک ہو گیا تو دوائی کیسے سپرے کرنی ہے. یہ صورتحال تھی. عمران خان کے اپنے پہلے جملے سننے کہ وہ کہتے کیا تھے کہ جنرل باجوہ نے تو 2 سال پاکستان کے لیے جو کچھ کیا, اور آج کل جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ سارے سن ہی رہے ہیں. پرانا سنائیے گا پروڈیوسر صاحب. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی, جس طرح اس نے ہمارے ساتھ کراچی میں مدد کی جب بارشیں آ رہی تھیں, جو ہمارے ساتھ کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی, جو ہمارے پاس جب ایک ملک پہ پیسہ نہیں تھا, 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا. ساری میری فورن پالیسی کو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. یہ انہی جنرل قمر جاوید باجوہ کی میرے خیال ہے بات کر رہے ہیں, فارمر پرائم منسٹر عمران خان. ایز پرائم منسٹر کی یہ تقریریں, یہی باجوہ صاحب ہوں گے. دوبارہ پی ٹی آئی والے چیک کر لیں عمران سے کہ کوئی اور جنرل باجوہ تو نہیں تھے جس کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے. اور پھر میں نے ان کا انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے اندر ان سے سوال پوچھا, یہ کیونکہ تاثر یہ تھا کہ پتہ نہیں باس عمران خان ہے کہ جنرل باجوہ ہیں, کہ پاکستان کا نظام کون چلا رہا ہے. تو یہ سوال بھی کیا ان سے, اور اس وقت بھی جو جواب تھا انہی کی زبانی سن لیجیے. سوال جواب دے گا پروفیسر صاحب. ہو از دی باس نو, آپ باس ہیں یا جنرل باجوہ باس ہیں؟ فوج ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے. میں اگر پرائم منسٹر ہوں, میرا کام ہے گورننس چلانا. مجھے جدھر بھی کسی ادارے کی ضرورت پڑے گی اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے, میں اس کو استعمال کروں گا. مجھے تو کوئی فوج سے پرابلم نہیں ہے. میرے لیے تو وہ ایسٹ ہے فوج. اب فوج ایسٹ تھی, اور آج کل جو بیانیہ ہے حکومت جانے کے بعد اس میں سنیں تو جس طرح تضحیک میز لہجے کے اندر ان کا ذکر کیا جاتا ہے, نہ کرنا زیادہ درست ہوگا. آپ صرف یہ کہیں گے کہ فوج کا کام سیاست میں مداخلت نہیں ہے, یہ کہنا چاہیے, ریمائنڈ کرانا چاہیے, اور فوج کو بھی اپنی مسٹیک کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. پہلے نواز شریف آئی جی آئی بنوا کے کس طریقے سے بے نظیر کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے محنت کی گئی, پھر اس کو گرانے کے لیے محنت کی گئی. پھر عمران خان کو بنانے کے لیے 2011 یا 10 کا وہ لاہور والے جلسے سے کام آغاز ہوتا ہے, اور پھر پرائم منسٹر بنوانے تک جتنی مشقت کاٹی گئی وہ آج ساری انہوں نے 2 مہینے میں سارا کچھ بیڑا گر کر کے وہ واپس آپ کو کر دیا. تو کیوں اس طریقے سے کریٹ کرنے کی ایک نواز شریف اور ایک عمران خان کوشش کی جاتی ہے؟ سسٹم کو ایوالو ہونے دیں, چلنے دیں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پاکستان بہت خسارے کے سودے میں ہے. اس طرح کے جو آرٹیفیشلی ہوا بھر کے ہم لیڈر کریٹ کرتے ہیں نا, وہ بس ایک سوئی سے پنکچر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کھڑا نہیں رہ سکتے. حکومت جانے کے بعد کیا کچھ بولتے ہیں یا آج کیا بول رہے ہیں, پہلے وہ دکھا دیں پروڈیوسر صاحب. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم یہ امپائروں کو ساتھ ملا کے میچ جیت جاؤ گے, کان کھول کے سن لو. اور وہ جو لاہور میں آدمی بیٹھا ہے جو تمہاری اس کی جو نوکری ہے تمہیں جتانے کے لیے, میرا چیلنج ہے, انشاءاللہ اس کے باوجود ہم تمہیں الیکشن ہرائیں گے. ووٹر لسٹ کو غور سے دیکھیں, اس میں انہوں نے بڑی دھاندلی کی ہے. اور میں انشاءاللہ یہ شریفوں کو اور یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کو آج چیلنج کرنے آیا ہوں. تم جو مرضی کر لو,
17 तारीख को नतीजा आएगा, 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। اور 20 میں سے 20 عمران کو نہیں ملے تو جواب ایک ہی آئے گا کہ الیکشن دھاندلی زیادہ تھے.